اور اگلا بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے حصے میں دیکھو قربانی کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا جانور بکری یا بکرا کریں یا دمبا وغیرہ کر لیں، یا آپ کسی بڑے جانور کے اندر 7واں حصہ ڈال دیں۔ اگر آپ کی قربانی کا حصہ 1/7 سے کم ہے تو نہ صرف آپ کی قربانی جائے گی بلکہ 6 کی قربانی بھی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے 70,000 کا، اب 6 آدمیوں نے اس میں 10-10 ہزار ڈال دیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس تو بھائی 5,000 ہے، چھٹے حصے والا کہتا ہے چل میں 1,500 میں جو ہے 1.5 قربانی 1.5 حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، آدھا حصہ تیرا ہو گیا۔ تو اس طرح قربانی سب کی ناجائز ہو جائے گی۔ کم از کم ضروری ہے کہ اگر 70,000 کی قربانی ہے تو ہر آدمی کا حصہ کم از کم 10,000 ہو، 15 ہو جائے، 20 ہو جائے، 25 30 چلا جائے، جہاں تک بھی اوپر چلا جائے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس میں ہے کہ کم از کم 1/7 سے کسی کا حصہ کم نہ ہو۔ اور اسی طرح بہت سارے دوست 4 آدمی مل کے پورا جانور لے لیتے ہیں، 6 مل کر پورا جانور لے لیتے ہیں، تو پورا جانور اس طرح لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی قربانی 1/7 سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ حصہ ڈالتے ہوئے کہ 6 حصے لے لیے، یہ مسئلہ بہت کثرت سے پوچھا جاتا ہے، 6 حصے لے لیے، 7واں حصہ خالی ہے، تو سارے لوگ 6 کے 6 مل کے کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں 7واں حصہ سب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 7واں حصہ مل کر سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کر دیں، یا آپ 6 بھائی ہیں، 7ویں آپ والدین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو 6 اپنی قربانیاں اور 7ویں مشترکہ قربانی والد کی طرف سے ادا کر دیں۔ اور اسی طرح قربانی کے حصوں کے اندر اگر کسی کا عقیقہ رہتا ہے، عقیقہ، اور وہ عقیقے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کے جانور کے حصے کے اندر عقیقے کے حصے بھی رکھ سکتا ہے، وہ چاہے 2 رکھ لے، چاہے وہ 4 رکھ لے، چاہے وہ سارے ہی رکھ لے۔ تو اس طرح واجب قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کے حصے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ بھی ثواب کا کام ہے، قربانی بھی ثواب کا کام ہے۔ جو شرائط قربانی کے جانور کی ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کی ہیں، اسی لیے ہم ان دونوں کا حصہ اکٹھا شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ بات نہیں چلے گی کہ ابا کی طرف سے قربانی کر دی سارے گھر والوں کی ہو گئی، بڑے بھائی کی قربانی کر دی سارے گھر والوں کی ہو گئی، بیوی کہتی ہے خامن کو تو اپنی قربانی کرتے میری بھی ہو جائے گی۔ بھائی گھر میں کھانا کھاتے ہوئے تو کبھی کسی نے کہا نہیں ابا جی آپ کھانا کھا لیں تو ہماری طرف سے بھی ہو جائے گا، ابا جی آپ نماز پڑھ لیں ہماری طرف سے بھی ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جس پر قربانی لازم ہے اس کو اپنی قربانی کی سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے والدین مرحومین ہیں، دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، میری بڑی چاہت ہے میں ہر سال ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، میں اس سال بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کورونا کی وجہ سے یا حالات کے تنگ آنے کی وجہ سے میرے پاس ایک اپنی ہی قربانی۔ تو بھائی شریعت نے بڑی آسانی دی ہے کہ آپ قربانی اپنی طرف سے کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ اس قربانی کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ اتنا ہی ثواب آپ کے والدین کو بھی ملے گا۔ آپ قربانی اپنی طرف سے کریں اور اس کے ایصال ثواب کی نیت والدین کی طرف سے کر دیں، اور اگر اللہ نے آپ کو حکمت اور طاقت دی ہے تو اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس طرح جو جانور کے اندر جو شریعت نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں میرے دوستوں، ان پابندیوں کی ہم رعایت رکھیں۔ اگر پھر بھی کسی جگہ پر ہمیں کسی جانور کو خریدتے ہوئے یا قربانی کے مسئلوں پر کسی مسئلے میں الجھن پیش ہو تو اپنے سے فیصلے نہ کریں، اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر نہ فیصلے کریں، بلکہ علماء اور مفتیوں کی طرف رجوع کریں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ میرا جانور یہ ہے اس کا کیا حکم ہے، میری قربانی ہے اس کا کیا حکم ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی سنت ابراہیمی کی اتباع میں گزار سکیں۔